ہم پڑھ رہے ہیں فقہ الاخلاص. فقہ الاخلاص، اخلاص کی فقہ، اخلاص کے بارے میں علم. آج ہم اس چیپٹر کا آخری حصہ پڑھیں گے. اس سے پہلے پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم دنیا کے لیے، لہٰذا ہمارا پورا فوکس دنیا پہ ہوتا ہے، جبکہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہیں اور کے لیے بنایا ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا، جو ہمارا اصل گھر ہے. ذرا سوچیں، امیجن کریں کہ ہم یہاں صرف ٹیمپوریریلی ہیں، چند دن کے لیے ہیں، کچھ عرصے کے لیے ہیں، اور اس لیے ہے تاکہ یہاں رہ کر تیاری کریں اس گھر کو اچھا بنانے کی. اس گھر کو ہمیں یہاں تعمیر کرنا ہے، یہاں بلڈ کریں گے اور وہاں جا کے رہیں گے. جو یہاں بلڈ نہیں کرے گا اس کو وہاں کچھ نہیں ملے گا. اس لیے ہمیں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے کل کے لیے کیا کر رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. تو ہم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، جبکہ ہمارا پورا فوکس کس بات پر ہے کہ ہم نے اپنے آج کے لیے کیا تیاری کرنی. اور اگر ہماری آج میں سے کوئی چیز کھو جاتی ہے تو ہم غمگین ہو جاتے ہیں. اگر ہماری آج میں سے کوئی چیز کم ہو جاتی ہے یا ہم کسی اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہیں تو غم ہمارے اوپر چھا جاتے ہیں اور ہم سارا وقت پریشان رہتے ہیں، جبکہ ہمارے غم کا اصل محور آخرت ہونی چاہیے. تو پچھلے ہفتے میں نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا دی ہے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرتا ہے، اس کے لیے مدد حاصل کرتا ہے. اور جو اپنی زندگی کا مقصد دنیا کو بنا لے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں سے جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا. جو شخص اپنی زندگی کا مقصد کاروبار، کاشتکاری، صنعت کاری کو بنا لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کی راز سمجھا دیتا ہے. یعنی جو دنیا کو اپنا مقصد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کو سمجھ بوجھ دے دیتا ہے اور وہ ایکسیلنس کے لیول پہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کا گول ہوتا ہے کہ اس نے دنیا میں کچھ کمانا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ نام پیدا کرنا ہے. لہٰذا اس کے لیے دنیا کے راستے آسان کر دیتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو مسلمان نہیں ہوتے لیکن جب وہ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اپنی گول سیٹنگ کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے گولز اچیو بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنا ایک مقصد بنایا اور اس کے لیے محنت کی. اور جو محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. لیکن اگر مسلمان بھی محنت نہ کرے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ہمارے کام پسند ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ سب لوگ اپنے سیل فون سائلنس پہ کر لیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی ٹن بھی ڈسٹرب کرتی ہے اور علم کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے. پھر مؤلف کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کو اور اللہ کی طرف دعوت دینے کو بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے اندر اس کے راز سمجھا دیتا ہے. یعنی اس کو پھر اس راستے کے نشان پتہ چلنے لگتے ہیں کہ امت کو ایمان، ہدایت اور سنت پر کیسے جمع کرنا ہے. تو دنیا داروں کو بھی اللہ نے ان کا مقصد عطا کر دیا اور دین والوں کو بھی اللہ نے ان کا مقصد دے دیا. لیکن ہوا کیا؟ دنیا والوں نے اپنے عمل میں جب اخلاص برتا، سنجیدگی برتی، آنیسٹی برتی، تو ان کی دنیا بڑھ گئی، وہ دنیا میں ترقی کر گئے اور وہ اس پر خوش بھی ہیں کہ ہم دنیا میں ترقی کرتے ہیں، ہم آگے بڑھ گئے. لیکن ہمیں
اس سے منع کیا گیا ہے۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ بس ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں، یعنی اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہے یا کسی کی اولاد بہت کامیاب ہے تو اس پر آپ بہت خوش نہ ہوں، حیران نہ ہوں۔ بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ان کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ یہ کافر ہوں۔ یعنی جو آخرت کو مقصد نہیں بناتا، صرف دنیا پہ فوکس کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا دے کر اسی میں غمگین بھی کرتا ہے، اسی کے غم بھی دے دیتا ہے۔ مؤلف کہتے ہیں جس چیز پر خوش ہونے کا حق ہے وہ دین ہے، یعنی حقیقی خوشی حاصل ہوتی ہے دین کی وجہ سے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا اکرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ یونس میں فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے تو انہیں اس پر خوش ہو جانا چاہیے، یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ تو آج ہم اپنا لیسن آج کا کریں گے۔ یہ کتاب کوئی 10-12 سال پہلے میں نے شروع کی تھی، بلکہ پچھلی دفعہ جب میں یو کے آئی تھی جب بھی میں نے اس کے کچھ لیسن دیے تھے رینڈملی، تو ہر جمعے کو بس ایک لیسن ہوتا ہے ونس اے ویک، اور اب ہم دوسرے والیوم کے پیج 764 پر آ گئے ہیں، ایک ایک قدم چلتے ہوئے، ہفتے میں بس ایک قدم اٹھاتے ہوئے۔ اس کرنے کو بند کر دیں، اس کی ضرورت نہیں، خواہ کا کچھ ہو رہا ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیے، عربی عبارت پڑھوں گی، اس کا ترجمہ کروں گی اور انشاءاللہ ساتھ اس کانسیپٹ کو سمجھاؤں گی۔ وَأَهْلُ الدِّينِ لَمْ يُخْلِصُوا فِي أَعْمَالِهِمْ، اور دینداروں نے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا نہیں کیا۔ ہم سب بھی کون ہیں؟ دین والے۔ دین والوں نے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا نہیں کیا۔ فَلِذَلِكَ اللَّهُ لَمْ يُؤْتِهِمْ، بس اس لیے اللہ نے ان کو دین نہیں دیا، یعنی مسلمانوں نے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا نہیں کیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دین کی صحیح دولت عطا نہیں کی۔ لِأَنَّ مَعَهُمْ صُورَةَ الدِّينِ لَا حَقِيقَةَ الدِّينِ، کیونکہ ان کے پاس دین کی ظاہری شکل و صورت تو ہے لیکن ان کے پاس دین کی حقیقت نہیں ہے۔ آج ہم کس کو دیندار کہتے ہیں؟ جس کا حال، حلیہ، لباس اور چند طریقے دین کے مطابق ہوں، چاہے نیت کیسی بھی ہو، ارادے کیسے بھی ہوں۔ ہمیں تو ظاہر پر ہی معاملہ کرنا چاہیے۔ آج دین کیا بن گیا؟ ظاہری طور طریقوں، رکھ رکھاؤ کا نام، جبکہ دین کی حقیقت کو لوگوں نے نہیں پایا۔ وَلَوْ أَخْلَصُوا أَعْمَالَهُمْ لِلَّهِ، اگر وہ اپنے اعمال اللہ کے لیے خالص کرتے، وَاتَّبَعُوا رَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی پیروی کرتے، فِيمَا جَاءَ بِهِ، ان معاملات میں جو وہ لے کر آئے، یعنی دین کے معاملے میں، لَنَصَرَهُمْ وَأَعَزَّهُمْ وَرَفَعَ مَكَانَهُمْ وَوَفَّرَ أَرْزَاقَهُمْ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ۔ تو کیا ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا، ان کو عزت دیتا، ان کا مرتبہ بلند کرتا اور ان کے رزق کو بڑھا دیتا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تلاوت کون کرے گے؟ صاحب کی مائک ہے دوستوں؟ مائک لگے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔
اور اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کمائی کے عوض پکڑ لیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ نے کھول کے بیان کر دیا ہے کہ برکت کیسے آتی ہے، برکتوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، کس چیز سے کھلتے ہیں۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دین کا کام تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس ریسورسز نہیں، ہمارے پاس انف فنڈز نہیں، ہمارے پاس ہیومن ریسورس نہیں، فلاں چیز نہیں، فلاں چیز نہیں، صرف وسائل کو دیکھتے ہیں۔ اور جو بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے وہ کیا سوچتا ہے، پہلے کوئی جگہ بنا لیں پھر ہم کام شروع کریں گے، پہلے ہمارے پاس یہ اور یہ ہونا چاہیے، مجھے اتنی سیلری ملنی چاہیے، میری ایسی جاب ہونی چاہیے، مجھے اس میں سے اتنا ارن کرنا چاہیے، پھر میں کوئی کام شروع کروں۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو شوق رکھتے ہیں کہ وہ دین کا کام کریں، لیکن کیوں نہیں کرتے کہ پھر دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر سارے کے سارے مسلمان اسی طرح کی سوچ رکھتے ہوں کہ وہ یہ دیکھتے رہیں کہ اگر ہم دین کی طرف آئے تو ہماری دنیا کا کیا ہوگا، تو پھر تو ہو گیا دین کا کام، پھر تو نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھیں، صحابہ کے طریقے کو دیکھیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ بلال رضی اللہ عنہ کو مخالفوں کی مار کھانے کے کتنے پیسے ملتے تھے، کتنی دولت تھی ان کے پاس؟ یعنی جب وہ احد احد کہتے تھے اور ان کو مکہ کی گلیوں میں تپتی دھوپ پہ گھسیٹا جاتا تھا، تو کیا واپس آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی پیسے وغیرہ دیتے تھے یا کوئی جاگیر لگاتے تھے ان کے نام؟ یا اسی طرح دیگر صحابہ بھی۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس معاملے میں صرف مرد حضرات نہیں تھے، خواتین بھی تھیں۔ مجھے بتائیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دین کا کام کتنی تنخواہ لے کر کیا تھا؟ مجھے ان کی سیلری بتائیے، انہوں نے اپنا مال خرچ کیا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ سب آپ میں سے کس کس نے حضرت خدیجہ کی کہانی سنی ہوئی ہے؟ کون تھی حضرت خدیجہ؟ اور باقی لوگوں نے نہیں پڑھی جن کا ہاتھ نیچے ہے؟ نہیں پڑھی تو ذرا پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت خدیجہ مکہ کی بزنس وومن، مالدار ترین خاتون تھی، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے انہوں نے ہائر کیا تھا، اپنا بزنس کرنے کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ ان کے پاس وزڈم بھی تھی، ان کی اولاد بھی تھی، ان کے پاس ڈھیروں مال بھی تھا، لیکن سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف کس کو حاصل ہوا؟ انہی کو۔ انہوں نے ہی تسلی دی، وہی ساتھ لے گئی ورقہ بن نوفل کے پاس، اور پھر اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں لگایا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کیا ہوا اینڈ آف دا ڈے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شیب ابی طالب میں لے جایا گیا، معاشرتی بائیکاٹ کر دیا گیا، مکہ والوں نے کھانا پانی بند کر دیا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے یا پیچھے رہ گئے؟ یہ دس از یور بزنس، آپ جائیں اپنے لوگوں کو لے کے، اور میں یہاں کیا کروں گی، میں تو اپنا بزنس کروں گی، آرام سے رہوں گی۔ کیا ایسے کیا تھا انہوں نے؟ ساتھ گئی تھی اور پھر بڑی مشقت کاٹی تھی نا، کوئی شکوہ، کوئی گلا، کوئی کچھ کیا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ واپس آئی، بہت بیمار پڑ گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور آپ کو پتا ہے ان کے لیے آگے کیا ہے جو دنیا میں ان کو خوشخبری دی گئی؟ موتیوں کا مال جس میں کوئی شور و شراب نہیں ہوگا۔ دنیا کی دولت پرماننٹ ہے یا موتیوں کا محل پرماننٹ ہے؟ موتیوں کا محل۔ یہ عقل کی بات بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں کچھ دیں گے، کچھ خرچ کریں گے، کچھ قربان کریں گے، اپنا وقت لگائیں گے، اپنی جان لگائیں گے، کوئی مشقت کریں گے، تو ہمیں اللہ کے ہاں وہ کچھ ملے گا جو دنیا میں مل ہی نہیں سکتا۔
دنیا میں کوئی ہمیں دے ہی نہیں سکتا. لیکن ہم دین کا کام کرتے ہوئے بھی یہ بنیادی بات ہی نہیں سمجھتے کہ دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں دروازے کھلتے ہیں برکتوں کے، اخلاص اور ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ. اور تقوی دل میں ہوتا ہے، نیتیں، ارادے. کس نیت کے ساتھ آئے ہو اللہ کے راستے میں اس قافلے میں شامل ہونے کے لیے، کس ارادے سے آئے ہو. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے، سچا ایمان اور تقوی اختیار کرتے، اللہ سے ڈرتے، تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے. نہ صرف یہ کہ زمین سے بلکہ آسمان سے بھی. لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، مانا ہی نہیں. تو ہم نے انہیں اس کمائی کے عوض پکڑ لیا جو وہ کیا کرتے، جس چیز میں وہ لگے ہوئے تھے نا پھر دنیا میں، ان کی پکڑ آ گئی. وقلب الانسان یغل علی الشرک اعظم غل، یہ غل نہیں ہے، غل نہیں. اور انسان کا دل شرک پر سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے. وَكَذَلِكَ يَغُلُّ عَلَى الْغِشِّ، اسی طرح وہ دھوکہ دہی سے بغض رکھتا ہے. یعنی کسی انسان کو دھوکہ پسند نہیں پسند نا. اگر پتہ چل جائے کسی نے دھوکہ دیا تو کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں بہت سی خواتین اپنا گھر چھوڑ دیتی ہیں جب انہیں یہ پتہ چلتا ہے ان کا ہسبینڈ چیٹ کر رہا ہے، انہیں دھوکہ دے رہا ہے. تو دھوکہ کسی کو بھی پسند نہیں. وَعَلَى خُرُوجِهِ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ بِالْبِدْعَةِ وَالضَّلَالَةِ، اور اس پر بھی بغض رکھتا ہے کہ انسان مسلمانوں کی جماعت سے بدعت اور گمراہی کا مرتکب ہو کر نکل جائے. اس کو یہ بھی اچھا نہیں لگتا، شرک بھی اچھا نہیں لگتا، دھوکہ دینا بھی اچھا نہیں لگتا، اور بدعت اور گمراہی کا رستہ اختیار کرنا بھی اچھا نہیں لگتا. فَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ تَمْلَأُهُ غِلًّا وَدَغَلًا، بس یہ تینوں کام، کون سے؟ شرک، دھوکہ دینا اور بدعت و گمراہی، انسان کے سینے کو بھر دیتے ہیں. کس سے؟ حسد اور نفاق سے. وَدَوَاءُ هَذَا الْغِلِّ وَاسْتِخْرَاجُ أَخْلَاقِهِ بِتَجْرِيدِ الْإِخْلَاصِ وَالنُّصْحِ وَمُتَابَعَةِ السُّنَّةِ، اور اس کینے کا علاج اور اس کی خراب اخلاق کو نکالنا اخلاص کو ملاوٹ سے خالی کرنے اور خیرخواہی کرنے اور سنت کی پیروی کرنے سے ہوتا ہے. یعنی تین چیزیں دل کو خراب کرتی ہیں، کینہ، نفاق اور بدعت. تو پھر جب انسان اخلاص لاتا ہے، جب اخلاص آتا ہے، اخلاص کا مطلب ہوتا ہے خالص کرنا. یعنی جب انسان اپنے دل کو، اپنی نیت کو، اپنے ارادے کو خالص کر لیتا ہے کہ میں جو کروں گا صرف اللہ کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ کسی لالچ کے لیے، نہ مال کے لیے، نہ کسی بینیفٹ کے لیے، نہیں، بس صرف اللہ کے لیے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان ان چیزوں سے نکل آتا ہے، شرک سے، دھوکے سے، بدعت سے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث خصال لا يغل علیہن قلب مسلم ابدا، تین خصال پر مسلمان کا دل کبھی خیانت نہیں کرتا. یعنی تین باتیں مسلمان کے اندر نہیں ہوتی. اخلاص العمل للہ، اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا. ومناصحۃ ولاۃ الامر، حکمرانوں کی خیر خواہی کرنا. ولزوم الجماعت، اور جماعت کو لازم پکڑنا. فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، کیونکہ ان کی دعا ان کو پیچھے سے گھیرتی ہے، یہ سب کے لیے ہوتی ہے. یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں کیا بتایا گیا؟ تین چیزیں مومن کے اندر نہیں ہوتی، اس کے دل میں تین چیزیں نہیں ہوتی. ایک تین چیزوں پر مسلمان کا دل کبھی خیانت نہیں کرتا، وہ یکسو ہوتا ہے. ایک یہ کہ عمل اللہ کے لیے بس کرنا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کے ساتھ شرطیں نہیں لگانا.
کہ ہمیں یہ فائدہ ملے گا تو ہم کریں گے، نہیں ملے گا تو ہم جا رہے ہیں، ہم کچھ اور کریں گے. مومن یہ نہیں کہتا. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس راستے میں آسانی ہو یا مشکل ہو، میں اللہ کی رضا کے لیے اس راستے پر مرتے دم تک چلتا رہوں گا. عبادت، خدمت اور دعوت دین کا راستہ، یہ تین کام بنتے ہیں ہمارے اوپر. ایک ذاتی زندگی میں، پرسنل لائف میں عبادت، انسانوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں خدمت، آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنا، ان کے کام آنا، ان کی ضرورت پوری کرنا، ان کی خدمت کرنا، چاہے ماں باپ ہوں، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے بچے ہوں اپنے، چاہے دوست احباب رشتہ دار مساکین یتامہ فقراء، کوئی بھی ہو، وہ ہمیشہ آگے بڑھ کر دوسروں کے لیے کچھ کرنے والا ہوتا ہے. اور تیسری چیز دین کی طرف بلانا، دعوت اللہ، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا. جس شخص کی زندگی میں یہ تین کام ہوتے ہیں نا، اس کی خوشحالی کا آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر پھر ایک اطمینان ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت اچھا ہے. وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، نماز، صدقہ، خیرات، قربانی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ کے لیے سب کچھ. اور جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، من اعطى للہ و منع للہ، جب دیتا ہے تو اللہ کے لیے، جب روکتا تو اللہ کے لیے، محبت کرتا تو اللہ کے لیے، بغض رکھتا تو اللہ کے لیے، وہاں بھی اخلاص آ گیا. اب کیا ہوا؟ اس کا دل بھی مطمئن ہے. وہ پھر توقع نہیں رکھتا کسی سے کہ یہ میرے لیے کیا کرے گا. آج تو ہم اپنے بچوں پہ بھی خرچ کرتے ہوئے کہتے ہیں آج کریں گے تو کل ہمارے کام آئیں گے. اپنے ساتھ بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی خالص نہیں، وہاں بھی لالچ ہے. اس لیے ان کے ساتھ اچھا کریں تاکہ یہ کل ہمیں فائدہ پہنچائے، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے. بھائی اصل سہارا اللہ ہی ہے. آپ جو مرضی کر لیں، اگر اللہ نے سہارا آپ کو سہارا نہیں دیا نا تو بچے کچھ بھی نہیں دیں گے آپ. اور اگر اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اپنی جان سے بڑھ کر آپ کے لیے اچھا کریں گے. امام احمد بن حنبل جو تھے، 40 سال تک انہوں نے شادی نہیں کی تھی ماں کی خدمت کی وجہ سے. تو بات یہ ہے کہ اور نیت کیا تھی؟ اللہ کو راضی کرنا. جو بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے نا، وہ بندوں کی خدمت کے لیے بھی بڑی بڑی قربانیاں کر لیتا ہے. اب دیکھیے کہ کسی کے گھر میں بوڑھی ماں ہے یا نانی ہے یا دادی ہے، تو پھوپھی ہے، بیڈ ریڈن ہے، خود اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی. اب آپ کا شوق ہے باہر جا کے جاب کریں، دنیا گھومے پھریں، اور گھر میں ایک بیمار پڑا ہوا ہے. اب یہ آپ اس کو مصیبت سمجھے ہوئے نہیں. جس کو اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے وہ کہے گا نہیں، اس وقت ان کو میری ضرورت ہے، لہٰذا میرے لیے سب سے بڑی نیکی یہی ہے اس وقت کہ میں اس کام کو اپنے رب کی رضا کے لیے کروں. مومن فلیکسیبل ہوتا ہے نا، ایک وقت میں ایک کام کر رہا ہوتا ہے، پھر اس وقت کیا ہوتا ہے کہ کوئی اور چیز سامنے آتی ہے تو دوسری چیز کی اور نیکی سامنے آتی ہے تو تیسری چیز کرنے لگتا ہے، لیکن اللہ کے لیے. تو خدمت بھی اللہ کے لیے، بندوں کے ساتھ لین دین بھی اللہ کے لیے. اور تیسری چیز دعوت اللہ. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، آؤ اللہ کے بندے بن جاؤ. دین کا کام اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگ ہمارے فین بن جائیں، ہمارے شدائی بن جائیں اور ہمارے پیچھے چل پڑیں، ہماری فالوئنگ بڑھ جائے. ایک تو آج کل یہ جو فتنہ چلا ہوا ہے کہ ہر شخص کو تولا جا رہا ہے کہ اس کے فالوورز کتنے ہیں. بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے علم والے جو اس طرح کے طریقوں سے اپنی فالوئنگ نہیں بڑھاتے، ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہا. اور ان لوگوں کو جن کی فالوئنگ زیادہ، ان کے پیچھے چل رہے ہیں چاہے حاصل کچھ بھی نہ. تو یہ تو کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے. پہلے لوگ جیسے جس کے پاس مال ہوتا تھا اس کے شدائی ہوتے تھے، اب مال کے ساتھ ایک اور چیز بھی آ گئی کہ جس کے فالوورز یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ زیادہ ہے، اب وہ اس کو سننا ہے چاہے وہ صحیح بات کر رہے یا غلط کر رہے. تو اصل چیز کیا ہے
لوگوں کو اپنے سے نہیں جوڑنا، کس سے جوڑنا؟ یہ ہے اخلاص. بچوں کو یا کسی کو بھی اس لیے نہیں پڑھانا اور بہت اچھی محنت کرنا کہ میں اس کو اچھا پڑھاؤں گی تو پھر یہ اس کے ماں باپ میری قدر کریں گے یا مجھے کوئی انعام دیں گے یا مجھے کھلا بینیفٹ ملے گا. نہیں، اللہ نے جو رزق آپ کے لیے لکھا ہے نا، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا رزق تیرے رب کا دیا ہوا بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. بندے کسی کے رازق نہیں ہو سکتے، بندوں کا دیا پورا نہیں پڑتا. تو یہاں تو اللہ نے وعدہ کر لیا کہ زمین آسمان کے دروازے کھول دوں گا برکتوں کے، اگر خالص میرے لیے کرو گے. تو عبادت بھی خالص اللہ کے لیے، بندوں کی خدمت بھی خالص اللہ کے لیے، اور دین کی دعوت اللہ کی طرف لوگوں کو جوڑنا اللہ کے لیے. للہ وباللہ وباللہ. اور پھر دوسری چیز یہاں حدیث میں کیا بتائی گئی؟ وَمُنَاصَحَةُ وُلَاةِ الْأَمْرِ، حکمرانوں کی خیر خواہی. اگر وہ غلط کریں تو ان کی رہنمائی کرنا، اگر آپ کے بس میں ان سے کوئی کانٹیکٹ ہے، تعلق ہے. اور اگر وہ صحیح کر رہے ہیں تو ان کے مددگار بننا، اخلاص کے ساتھ ان کے مددگار بننا، ان کو سپورٹ دینا ہر چھوٹی بڑی چیز میں. کسی کی بھی خیر خواہی کیا ہوتی ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہے آپ اس پر اعتماد کریں کہ وہ صحیح کر رہا ہے. امیر کی خیر خواہی، جو بھی آپ پر امیر ہو، ایک تو نا ملک کے حکمران ہوتے ہیں یا اداروں کے ہوتے ہیں، یعنی جہاں بھی کوئی کسی کو کوئی ڈیوٹی مل گئی کہ یہ ذمہ دار ہے، یہ امیر ہے، باقی ٹیم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور کس کے لیے سپورٹ کرنا چاہیے؟ اللہ کے لیے، میرے رب کا حکم ہے. اور تیسری چیز، جماعت کو لازم پکڑنا. کیوں؟ کیونکہ اکیلی بھیڑ کو تو بھیڑیا کھا جاتا ہے. ایک اکیلا درخت کہیں ہو نا، درخت تیز آندھی چلے گر جاتا ہے یا اس کے کچھ شاخیں تو ٹوٹ ہی جاتی ہیں، پریشر برداشت نہیں کر سکتا. اس وقت معاشرے کے اندر کیا ہے؟ اس وقت معاشرے کے اندر کوئی فتنہ وغیرہ ہے؟ اکیلے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لہذا جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوں نا، ان کے ساتھ جڑ جائیں، سیکھنے والے بن جائیں، سکھانے والے بن جائیں، والنٹیئر بن جائیں، کچھ بھی کام کریں، ساتھ لگ جائیں. اکیلے آپ کچھ نہیں. حدیث میں آتا ہے ید اللہ فوق الجماع، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. کیا مطلب ہے؟ مسلمان اکیلے آئسولیشن میں زندگی بسر نہ کرے، بلکہ کیا کرے؟ آپس میں ایک کمیونٹی بنے، اکٹھے رہیں. اور مسجد سب سے بہترین جگہ ہے جو لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے. جو لوگ بھی جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے اندر ہی ان کے اتنے دوست بن جاتے ہیں کہ پھر تنہائی نہیں رہتی. اسی طرح اگر کوئی دینی ادارہ ہے جیسے الہدیٰ ہے، تو جب آپ یہاں آ کے اکٹھے بیٹھ کے کچھ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، کوئی مل کے کوئی بھی کام کرتے ہیں، جیسے فوڈ بینک کا کام ہے وہ کرتے ہیں، چیریٹی کا بھی کوئی کام مل کے کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی سپورٹ ملتی. آپ ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کا غم بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر ایک ایمان بڑھتا ہے، خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، لوگوں سے کچھ تھوڑی بہت تکلیف بھی پہنچ جاتی ہے، اس کو درگزر اور اگنور کرنا چاہیے، ورنہ انسان ٹیم پلیئر نہیں ہو سکتا. جو بندوں کو معاف نہیں کر سکتا نا، وہ کسی کے ساتھ نہیں چل سکتا، پھر وہ اکیلا رہتا. آج آپ دیکھیں، آپ میں سے جو لوگ پچھلے 30-40 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جو فیملیاں مسجد کے ارد گرد رہیں، جو فیملیاں کسی دینی ادارے کے ساتھ مل کے رہیں، وہ اور ان کے بچے پھر بھی کسی حد تک دین پر رہے. اور وہ جنہوں نے جا کے فارم ہاؤسز بنا لیے اور وہ کسی دوسرے ایسی دور دراز جگہوں پر جانا، مسجد ہے نہ کوئی دینی ادارہ ہے، کچھ بچے جو ہیں وہ سارا وقت نان مسلمس کے ساتھ ہیں. ان بچوں کے ساتھ پھر کیا ہوا؟
ہو گئے، لاسٹ. تو لزوم الجماع جو ہے یہ ضروری ہے، کیونکہ آپ نے یہ بھی فرمایا ان کی دعا ان کو گھیرے ہوئے ہوا ہے. یعنی جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے. جب آپ کو کوئی جانتا ہی نہ ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جنازے میں کوئی شریک ہونے والا نہیں ہوتا. آپ نے بھی ایسے واقعات سنے. مسجد کے کوئی چند نمازی ہو گئے تو ہو گئے، رشتے داروں میں سے کوئی ہے ہی نہیں، سب اپنے کام جاب پر ہیں، کیونکہ ان کو دنیا پیاری ہو. ایک دن کی وہ چھٹی کس لیے ہے. نیکسٹ پیج ہے. فالقلب لا يبقى فيه غل، چنانچہ دل میں کوئی کینہ باقی نہیں رہتا، یعنی جب انسان اس طرح کا لائف سٹائل اختیار کرتا ہے. ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثه، اور ان تینوں کے ہوتے ہوئے اس کا دل کھوٹ نہیں اٹھاتا. بل تنفی عنہ غلہ، بلکہ یہ چیزیں اس کے کھوٹ اور کینے کو دور کر دیتی ہیں، نفی کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. وہ تو نقی ہے منہ، اور اس کو اس سے پاک کر دیتی ہیں. وہ تخرجہ عنہ، اور اس سے اس کے کینے اور کھوٹ کو نکال دیتی ہے. واضح سمجھ آئے؟ یعنی جب انسان اخلاص العمل کرتا ہے، مناصحت الولاۃ الامر کرتا ہے، لزوم الجماع کرتا ہے، تو پھر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ان تینوں کے ہوتے ہوئے جو انسان ان تین چیزوں کے ساتھ جیتا ہے اس کے دل میں پھر غل، یعنی اس کے دل میں پھر کینہ کھوٹ وغیرہ نہیں رہتا. والفقہ ان يمقت المسلم الناس فی ذات اللہ، اور اصل فقہ یہ ہے، سمجھداری یہ ہے، اصل علم یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ کی خاطر لوگوں سے ناراض ہو جائے. ثم يرجع الى نفسه فيكون لها اشد مقتا، پھر اپنے نفس کی طرف رجوع کرے اور اپنی ذات پر سب سے زیادہ ناراضگی کرنے والا ہو، یعنی اگر کوئی دین نیکی کا کام نہ کرے. فإن من شهد حقیقت الخلق وأجزهم، پر جو شخص لوگوں کی حقیقت اور ان کی بے بسی کو دیکھتا ہے، وإداعتهم لحق اللہ وضعفهم وتفریطهم، اور ان کی کمزوری اور کوتاہی کو دیکھتا ہے، وإداعتهم لحق اللہ، اور ان کا اللہ کے حق کو ضائع کرنا دیکھتا ہے، وإقبالهم على غیرہ، اور غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونا دیکھتا ہے، وبيعهم حظهم من اللہ بالعاجل الفانی، اور ان کا اپنا حصہ جو اللہ سے ان کو ملنا تھا اس کو اس فانی اور عاجل دنیا کے بدلے فروخت کر دینا دیکھتا ہے. ثم لم يجد بدا من مقتهم على اعراضهم عن ربهم، تو وہ کوئی چارہ کار نہیں پائے گا ان سے ناراضگی کرنے سے اس بات پر کہ وہ اپنے رب سے روگرداں ہیں. کیا سمجھ میں آیا یا کچھ نہیں آیا؟ دیکھیں کہتے دین یہ ہے، وہ مجھے اب شعر اقبال کا ایک اس کا یاد آ رہا ہے جس میں ہے نا کہ انسان اللہ کی خاطر، یعنی سب لوگ اس سے ناراض ہیں یا اللہ کی خاطر وہ لوگوں سے کی ناراضگی برداشت کر لیتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتی ہوں. کہتے ہیں کہ اصل سمجھدار انسان وہ ہے کہ جب ایک طرف لوگوں کی رضامندی ہو اور ایک طرف اللہ کی. اگر اللہ کی مانے گا تو لوگ ناراض ہوں گے، لوگوں کی مانے گا تو اللہ ناراض ہوگا. تو ان دونوں میں پھر کس چیز کو چوز کرتا ہے؟ کیا واقعی ہم ایسا کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. ہمارے سر پہ تو یہ سوال ہوتا ہے لوگ کیا کہیں. یہ جملہ تو زندگی سے نکال ہی دیں کہ آپ لوگوں کی غلامی میں آئے ہوئے ہیں. یہ لوگوں کی غلامی ہے. لوگوں کی غلامی کیا ہے کہ ہر چیز ان کی پسند کی کرنا، پیپل پلیزر، ہر وقت وہ کرنا جس میں وہ خوش ہوں، چاہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انسانوں کی خوشی کا سامان نہ کریں. سب سے افضل نیکی ہے کسی مسلمان بندے کا دل خوش کرنا،
بہترین نیکی ہے، لیکن اللہ کو ناراض کر کے نہیں، یہ ہے سمجھنے کی بات۔ تو کہتے ہیں کہ سمجھدار وہ ہے جو اللہ کی خاطر لوگوں کو ناراض کر سکے اور پھر اپنے آپ پر بھی ناراض ہونے والا ہو۔ واضح؟ اپنے اوپر ناراض کیسے ہوتے ہیں؟ خود پہ کب غصہ آتا ہے؟ کبھی آتا بھی ہے کہ نہیں؟ آتا ہے نا، جب کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جو نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کی حقیقت جان لیتا ہے نا اور ان کی کمزوریاں جان لیتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ کس طرح وہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اور غیر اللہ کو خوش کر رہے ہیں اور دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچ رہا ہے، تو پھر ایسے شخص کو ناراض کر دینا اللہ کی خاطر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وَلَكِنْ إِذَا رَجَعَ الْعَبْدُ إِلَى نَفْسِهِ وَحَالِهِ وَتَقْصِيرِهِ كَانَ لِنَفْسِهِ أَشَدَّ مَقْتًا۔ لیکن جب بندہ اپنے نفس اور اپنی حالت اور اپنی کوتاہی کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اپنے نفس سے اور بھی زیادہ ناراضگی کرنے والا ہوگا۔ فَكَمْ فِي النُّفُوسِ مِنْ عِلَلٍ وَأَمْرَاضٍ، بس انسانی نفسوں میں کتنی علتیں اور بیماریاں ہیں، انسانوں کے اندر بہت سی بیماریاں ہیں۔ وَأَغْرَاضٍ وَحُظُوظٍ، اور بہت سے اغراض و مقاصد اور حصے ہیں، نصیب ہیں، تمنع الاعمال ان تکون للہ خالصۃ، جو اس بات سے روک دیتے ہیں کہ اعمال اللہ کے لیے خالص ہیں، وان تصل الیہ، اور یہ کہ یہ اعمال اللہ کی طرف پہنچ جائیں۔ کہتے ہیں کہ اس کو سمپل میں یوں سمجھاتی ہوں، کہتے ہیں کہ انسان کے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں، اس کے اپنے کچھ مطلب مقصد ہوتے ہیں، کچھ غرض ہوتی ہے، کچھ مفادات ہوتے ہیں جن کو وہ اللہ کی خاطر قربان نہیں کر سکتا، اللہ کے دین کے لیے قربان نہیں کرتا، تو پھر یہ چیزیں اس کو اللہ کے لیے خالص ہونے سے روک دیتی ہیں۔ مثلا آپ کو دین کا کام کرنے کی کوئی بہت اچھی اپرچونٹی ملی ہے، دوسری طرف آپ کو دنیا میں بھی کوئی اچھی جاب آفر ہو گئی ہے، اگر آپ دین کی طرف آتے ہیں تو obviously وہ اسکیل نہیں ہوگا دنیا کمانے کا، اور اگر دنیا کی طرف جاتے ہیں تو دین کا کام رہتا ہے۔ میجورٹی کیا سلیکٹ کرے گی؟ ایمان سے بتائیے، دنیا۔ اور اگر دین کی طرف آ بھی گئے تو ہر دوسرے دن کیا جتائیں گے؟ ہمیں تو اتنی بڑی جاب آفر ہو رہی تھی، ہم وہ چھوڑ کر آئے ہیں، آپ پر احسان کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، ہر دوسرے دن یہی سنائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں کتنا سیکریفائس کرتی ہوں۔ تو یہ چیزیں انسان کو اللہ کے لیے خالص نہیں ہونے دیتی۔ دنیا کی محبت، دنیا کے مقاصد، دنیا کے اغراض اخلاص کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ فقد يعمل العبد العمل حيث لا يراه بشرا البتة وهو غير خالص لله، کبھی بندہ عمل کرتا ہے جہاں کوئی بھی انسان اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا اور وہ عمل اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتا۔ ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه وهو خالص لوجه الله، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ایسا عمل کرتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ عمل خالص اللہ کے چہرے کے لیے ہوتا ہے۔ وَلَا يَعْرِفُ هَذَا إِلَّا أُولُو الْبَصَائِرِ، اور اس حقیقت کو نہیں جانتے لیکن صرف بصیرت رکھنے والے۔ اگر بعض لوگ کہتے ہیں میں اس لیے درس نہیں دیتی کہ گزر تراشتے ہیں کیونکہ پھر لوگ تعریف شروع کر دیتے ہیں، پھر مجھے لگتا ہے میری نیت خراب ہوگی تو بہتر ہے میں یہ کام نہ کروں، یا کوئی بھی اور نیکی کا کام، یہ بھی جھوٹے عذر بہانے ہیں۔ ابھی یہ بات آپ نے سمجھی
کتنے لوگ اکیلے میں بھی کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، کوئی نہیں دیکھ رہا، مثلا رات کو اکیلے میں تہجد پڑھے انہوں نے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ان کی نیت خالص نہیں تھی. انہوں نے صبح اٹھ کے بتانا تھا کسی کو کہ میں نے آج تہجد پڑھے. سمجھ آ گئی مثال. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں سب کے سامنے نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنے بے غرض اور خالص ہوتے ہیں کہ ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کون کیا کہے گا، مجھے تعریف کرے گا یہ نہیں کرے گا. تو یہ بات صرف اہل بصیرت کو، سمجھدار لوگوں کو پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے لیے عمل کو کیسے خالص رکھنا ہے. فَبَيْنَ الْعَمَلِ وَبَيْنَ الْقَلْبِ مَسَافَةٌ، بس عمل اور دل کے درمیان ایک مسافت ہے، ایک فاصلہ ہے، یعنی ہماری نیت اور کام کے بیچ میں ایک ڈسٹینس ہے. وَفِي تِلْكَ الْمَسَافَةِ قُطَّاعٌ، اور اس مسافت یعنی اس سفر میں کچھ چور بیٹھے ہوئے. قطاع طریق ہوتا ہے جو لٹیرے، یعنی عمل کو کاٹنے والی چیزیں. قطاع تمنع وصول العمل الى القلب، جو عمل کو دل تک پہنچنے سے روک دیتی ہیں. مثلاً آپ سیکھ رہے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر پا رہے، تو کیا بیچ میں کسی چور نے وہ چھین لی، طاقت آ گئی. وَفِرَقٌ شَيْطَانِيَّةٌ مُسْتَعِدَّةٌ لِإِزْهَاقِ رُوحِ الْعَمَلِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْقَلْبِ، اور کچھ شیطانی گروہ ہیں جو اس بات پر تیار ہیں کہ وہ دل تک عمل کے پہنچنے سے پہلے عمل کی روح نکال دیں. ٹھیک ہے، لوگ ہیں، شیطانی گروہ سے مراد یہاں کون ہے؟ لوگ. فَيَكُونُ الرَّجُلُ كَثِيرَ الْعَمَلِ، تو انسان بہت عمل کرنے والا ہوتا ہے. وَمَا وَصَلَ مِنْهُ إِلَىٰ قَلْبِهِ مَحَبَّةٌ وَلَا خَوْفٌ وَلَا رَجَاءٌ، لیکن ان اعمال میں سے اس کے دل تک نہ تو اللہ کی محبت پہنچتی ہے، نہ خوف اور نہ امید. وَلَا زُهْدٌ فِي الدُّنْيَا، اور نہ دنیا سے بے رغبتی. وَلَا رَغْبَةٌ فِي الْآخِرَةِ، اور نہ آخرت کی طرف رغبت. وَلَا نُورٌ يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَأَعْدَائِهِ، اور نہ ایسا نور اس کے دل میں داخل ہوتا ہے جس سے وہ اللہ کے اولیاء اور دشمنوں میں فرق کر سکے. وَبَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، اور حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے. بعض اوقات ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، دن رات کام کر رہے ہیں، تھکے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن ان اعمال کے نتیجے میں ان کو دل میں اللہ کی محبت ہی محسوس نہیں ہوتی. نیکی تو وہ ہوتی ہے نا کہ آپ کریں تو اس کی مٹھاس اور سکینت آپ کے اندر آ جائے کہ آپ نے کچھ کیا. ہم سب اپنی اپنی نمازوں کا بھی جائزہ لیں، لوگوں سے ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں ان کے ساتھ جو خیر بھلائی کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اس کا بھی جائزہ لیں، اور دین کے لیے جو کام کرتے ہیں اس کا بھی جائزہ لیں کہ ان سب کے بعد میرے اندر کتنی ٹھنڈک پڑتی ہے، مٹھاس آتی ہے، سکون آتا ہے، خوشی آتی ہے. چاہے جسم تھکا ہوا ہو، چاہے جیب میں کوئی کچھ بھی نہ ہو، چاہے آج کسی نے کوئی تعریف بھی نہ کی ہو، کسی نے کوئی شکریہ بھی ادا نہ کیا ہو، کسی نے سیدھے منہ بات بھی نہ کی ہو، پھر بھی خوشی ہے. آپ کو شاید میری بات سمجھ نہیں آ رہی، میں کس جہان کی باتیں کر رہی ہوں. ڈوب گئے ہیں، زیادہ ہی ڈوب گئے ہیں. ڈوبنا چاہیے، کبھی کبھی ڈوبنا بھی چاہیے تاکہ پھر اپنی، یعنی یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا وہ یہ کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد دل میں نہ ایمان تازہ ہوا، نہ کوئی اللہ کی محبت آئی، نہ کوئی بخشش کی امید آئی، یہ فیل ہی نہیں ہوا اللہ سے تعلق، تو کیا کیا آپ نے؟ اٹھک بیٹھک ایکسرسائز. آپ نے کسی کی مدد کی، خدمت کی، آپ کے اندر کوئی خوشی نہیں آئی، تو پھر تو آپ مشین ہیں. گھر میں کھانا بچوں کا روز پکانا ہے، بس یہ مصیبت ہے ہمارے ساتھ. آپ دیکھیں کتنی مائیں، کتنی خواتین کھانا پکانے کو اپنے لیے وبال جان سمجھتی.
कुछ तो वाकई एंजॉय भी करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। अगर वो ये जान ले कि भूखे को खाना खिलाना जन्नत में ले जाने का रास्ता है तो कभी ये ना सोचे। वो युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, हस्बैंड ने आया, चुप करके खाया, प्लेट रखी और निकल गए, कोई तारीफ नहीं की, और आपके आंसू टप टप वही किचन में गिरने लगे। तो मैंने इतनी मेहनत की, इस बंदे ने इतना भी नहीं किया। और इन मसाइल को हमने अपने ऊपर कितना सवार किया हुआ ना। हम ताक में रहते हैं, अच्छा मैंने ये खिदमत की है, भला थैंक यू कहा है कि फिर वो जमा करते रहते हैं सारा, फिर काउंसलर के पास जाते हैं, फिर उसको कहानी सुनाते हैं, इसने मैंने ये काम किया, इसने बिल्कुल थैंक यू नहीं किया, मैंने ये किया, इसने मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, मैंने ये भी किया, इसने कुछ नहीं किया। तो आपने तो अगर अल्लाह के लिए खालिस किया होता ना तो आपको तलब भी ना होती, तलब भी ना होती कि कोई करे या ना करे, क्योंकि आपको पता है आपका तो खजाना जमा होता जा रहा है, जमा होता जा रहा है, इस सब को बदला मिलने वाला है, कुछ भी अनचेक नहीं जाएगा, सबका बदला मिलेगा। देखिए जिंदगी में ईमान की हलावत वो पाता है जो अपने कामों को बस अल्लाह के लिए करता है, उसके अलावा सब थकते हैं। जब आप कोई भी काम बस अल्लाह के लिए कर लेते हैं, चाहे खिदमत का, चाहे इबादत का, चाहे दावत का, तो उसके बाद आपके दिल के अंदर वो अल्लाह की मोहब्बत महसूस नहीं होती, और फिर आप टूटे पड़े उठाते अपने अल्लाह तेरी खातिर, लिवजहिल्लाह, अल्लाह तेरा चेहरा देखने की खातिर, मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं लेना, बस वो जो तू मुझे दे दे, यहाँ भी और वहां भी, मैं किसी से तवक्को ना रखूं। हम टूटते कब है जब किसी से तवक्को रख बैठते हैं, वो गरीब पूरी नहीं कर सकते। किस पे जुल्म ढा रहे हैं बताइए? अपने आप पे। ना यहाँ कुछ मिला ना वहां कुछ मिला। अब देखिए आप किचन में लगे हुए हैं, पसीना आ रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दिल में अल्लाह से बातें कर रहे हैं, या कोई सा लेक्चर सुन रहे हैं, या कुछ खुश खुश खुश। काम खत्म हुआ, जाके थोड़ा सा रिलैक्स हुए, चाय चाय का कप पिया, खुश खुश। बच्चे आगे खुशी से खिलाया, जो माँ खुशी से खिलाती है बच्चों को कुछ लगता भी है, और जो माँ सड़ी रहती है ना उसका असर बच्चों पे भी जाता है, हर वक्त मूड ऑफ है, बच्चे बेचारे सहमे हुए हैं कि पता नहीं क्या हो गया, हमने क्या कर दिया, हम मुजरिम बन के रह रहे हैं इस घर में। देखिए अजीब बात है, घर को जहन्नम बनाया हुआ। तो जब तक हम में इखलास नहीं होगा ना, कोई काम खूबसूरत नहीं हो सकता। आप लाइफ को एंजॉय कर ही नहीं सकते। लिख लें, लाइफ एंजॉय करता है इंसान जब उसके काम अल्लाह के लिए होते हैं। मैंने किया और उसने देख लिया, बस मामला खत्म हो गया, वो मेरी ख्वाहिश खुशी पूरी हो गई, जिसके लिए किया उसने देख लिया। अलम या अलम बि अन्नल्लाह यरा, पढ़ता नहीं, अलम या अलम बि अन्नल्लाह यरा, कि इसने देखा, ये जानता नहीं कि अल्लाह देख रहा है, इसको नहीं पता कि अल्लाह देख रहा है, फिर क्यों रोना धोना किसी और के लिए। और आप यकीन करें कि जब आप अल्लाह के लिए मुखलिस होंगे ना, अल्लाह आपके अंदर ऐसी कशिश पैदा कर देगा कि लोगों के दिल आपकी तरफ खुद ही झुक जाएंगे। एक आप हर वक्त गिले शिकवे करें, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तुम मेरा ख्याल नहीं करते, तुम पराह नहीं करते, ताने देते रहे, क्या वो वाकई शुरू हो जाएगा डर के मारे, इतने मुझ पे इल्जाम आ गए, मैं जरा दो दूं इनको। और एक ये कि आप उससे तो हो जाए ना बेनियाज, करे या ना करे मुझे नहीं फर्क पड़ता, करे खालिस अल्लाह को। आपके अंदर जो इखलास आएगा ना, उसके अंदर इतनी कशिश है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। ईमान लाओ, नेक अमल करो खालिस अल्लाह के लिए, अल्लाह लोगों के दिल में रहमान तुम्हारी मोहब्बत डाल देगा, वो खुद ही डाल देगा। ये तो उसका काम है। दिल किसके हाथ में है? मेरे और आपके? नो, अल्लाह के हाथ में। अल्लाह मोहब्बतें डालता है, उस खालिस कर ले अपने आप को अल्लाह के लिए। फिर कहते हैं कि
اس کے دل تک نہ تو اللہ کی محبت پہنچتی ہے، نہ خوف، نہ اللہ سے امید، نہ دنیا سے بے رغبتی، نہ آخرت کی طرف رغبت، اور نہ ایسا نور اس کے دل میں داخل ہوتا ہے جس سے وہ اللہ کے اولیاء اور اللہ کے دشمنوں میں فرق کر سکے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے۔ ایسا شخص پھر بصیرت سے محروم ہے۔ ثم بین الرب و بین القلب مسافت، پھر رب اور دل کے درمیان بھی ایک فاصلہ ہے، اس دل کے اور رب کے درمیان ایک فاصلہ ہے۔ وَعَلَيْهَا قُطَّاعٌ، اور اس پر بھی کچھ ڈاکو ہیں، چور ہیں۔ تمنع وصول العمل الیہ من کبر واعجاب واضلال، وہ ڈاکو یا کاٹنے والی چیزیں جو عمل کو اللہ تک پہنچنے سے روکتی ہیں، وہ کیا ہے؟ انسان کے اپنے اندر کے کچھ مسائل، جیسے تکبر اور خود پسندی، اور اپنے عمل پہ اترانا، اضلال ہوتا ہے اترانا۔ ونسیان ورؤیت العمل، اور اپنے عمل کو پیش نظر رکھنا، دکھاوا کرنا۔ ونسیان منت اللہ فیہ، اور اس میں اللہ کے احسان کو فراموش کر دینا۔ وعلل خفیۃ، اور بہت سی چھپی ہوئی علتیں، بیماریاں، خرابیاں۔ لو استقصى العبد فی طلبها لرأى العجب، کہ اگر بندہ ان کو تلاش کرنے میں انتہا تک جائے گا تو وہ حیران رہ جائے گا۔ یعنی اندر کی خرابیاں ایسی ایسی ہیں کہ انسان دیکھتا جائے تو ہوش اڑ جائے اس کو۔ ومن رحمت اللہ ان سترها على اکثر الاعمال على اکثر العمال، اور اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اللہ نے ان بیماریوں کو اکثر عمل کرنے والوں پہ چھپا رکھا ہے۔ یعنی ہم نیک کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں نیتیں کیا ہے کیا نہیں، ہمیں خود بھی نہیں پتا، اور اللہ نے دنیا والوں سے بھی چھپایا ہوا ہے ہماری ان بدنیتیوں کو۔ اذ لو رأوها لوقعوا فيما هو اشد منها من اليأس والقنوط، اگر لوگ ان بیماریوں کو دیکھ لیتے تو وہ ان سے بھی زیادہ سنگین صورتحال میں گرفتار ہو جاتے، جن بیماریوں سے بھی شدید تھی، اور وہ کیا تھی؟ مایوس ہو جاتے، نا امید ہو جاتے، اور ترک الامر، اور عمل کو ہی چھوڑ دیتے، وہ فطور الہمہ، ان کی ہمت کمزور پڑ جاتی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر کی اخلاقی بیماریوں کو، یعنی تکبر اور خود پسندی وغیرہ کو پردے میں رکھا ہوا ہے، لوگوں سے پردے میں۔ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں نا اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں تو تکبر ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا، یعنی لوگوں کو نہیں پتا کہ ہم دل میں ان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ اللہ نے چھپا دیا ہمارا یہ عیب، کیونکہ اگر یہ ان کو پتا چل جاتا تو پھر جو کرنے والا ہے خرابی، یعنی جس کے اپنے اندر ریاکاری، وہ مایوس ہو جاتا، نا امید ہو جاتا، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا جو ہے کفر ہے۔ تو ریاکاریاں، خود پسندیاں بھی بیماریاں ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کیا ہے؟ کفر ہے۔ یعنی تکبر اور عجب اور اضلال کا ہونا دل میں، یہ بھی بیماری ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ ایک بیماری اور ایک کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر اللہ تعالیٰ یہ ہم بیماریاں ہماری ظاہر کر دیتے تو پھر ہم اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے کہ کچھ بھی نہ کرتے، سارے کام ہم سے چھوٹ جاتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری بیماریاں خود ہم سے چھپائی ہوئی ہیں۔ اچھا، اس کو شاید آپ کو سمجھ نہ آئے، کبھی آپ نے سنا کہ فلاں شخص اچھا بھلا تھا، چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، سب کچھ کرتا تھا، اچانک اس کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، جب وہ بایوپسی ہوئی تو پتہ چلا کہ کولن کینسر لاسٹ اسٹیج، اور اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سرجری بھی نہیں ہو سکتی۔ اب تک وہ چوتھے گریڈ میں پہنچ گیا، کب سے شروع ہوا اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا۔ اگر اس کو ڈے 1 میں پتہ چل جاتا نا کہ آج سے تمہارے جو سیلز ہیں وہ میوٹیٹ ہو رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، تو وہ کس قدر خوف میں مبتلا ہو جاتا اور مایوس ہو جاتا کہ اب یہ پتہ نہیں گاڑی کہاں جا کے رکے گی، اور یہ تو مجھے قبر میں لے کے اترے گی۔
آپ دیکھیے کہ اللہ نے ہماری ایسی جو کینسر چھپایا ہوتا ہے نا اندر کے بدلے جتنی زندگی ہے نا اس کی وہ تو آرام سے کی، کیونکہ اس کا تو علاج بھی ایک مصیبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بندے پر رحم ہی کیا ہوتا ہے کہ چھپا کے رکھا، چھپا کے کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ اگر یہ علاج بھی ہوا تو اس میں بچنا نہیں، زندگی اتنی ہے، چلو جتنے دن ہے گزارا کر لے، ایسے ہی چلے۔ ایسے ہی ہمارے اندر کی جو نفسیاتی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، وہ ہمیں نہیں بتاتا اللہ تعالیٰ، یا ہمیں خود نہیں آگاہی ہوتی، یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے تاکہ انسان کچھ کرے تو صحیح، کرتا جائے۔ تو اب آپ دیکھیں عمل کرتے جانا چاہے ریاکاری والا بھی ہو، یہ مایوسی سے کم درجے کا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا، یہ کفر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہماری اپنی برائیاں چھپا دی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے اگر انسان وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے، ایک دن وہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ میں اتنی محنت کس کے لیے کر رہا ہوں، پھر اس کو اخلاص سے نصیب ہو جاتا ہے۔ جب امام دارمی کی کتاب ہے نا، اس کے شروع میں ہی آتا ہے، حدیث کی کتاب ہے، تو اس میں میرے خیال ہے وہیں سے میں نے پڑھا تھا یہ امام دارمی کے حالات میں، کہ جب ہم نے علم حاصل کرنا شروع کیا تو ہماری کوئی نیت نہیں تھی۔ آپ کا بھی ایسا ہی تھا کچھ؟ بس وہ ایک فلائر پڑا تھا، ہم نے کورس ہو رہا ہے چلو ہم بھی کر لیتے ہیں، پھر ہم کچھ دن تو بڑا مزے سے لوگوں کو بتا دیں میں کورس کر رہی ہوں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، اب میری تکمیل ہو رہی ہے، اور اب میرا تو ختم ہو گیا، اب میں عالمہ بن گئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے چھوڑا نہیں، لگے رہے، ایک دن ریئلائز ہونے لگے گا کہ بھائی یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے کر لو اگر اجر پانا ہے۔ لیکن اگر آپ ان ٹچ نہیں رہے قرآن سے، دین کے کسی کام سے، تو یہ فیلنگ زندگی بھر نہیں آئے گی۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کی اس رحمت کو بھی محسوس کریں، اللہ کی اس رحمت کو بھی محسوس کریں کہ اللہ نے ان چیزوں کو ہمارے سے خود ہم سے چھپا کے رکھا ہے، اوجھل رکھا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن کام کرتے کرتے ریاکاری ختم ہی ہو جائے، اخلاص آ جائے، توجہ اللہ کی طرف چلا جائے، کوئی آگے پہ کوئی قلوب پڑھائے تو ہم کو نظر آ جائے کہ ہم کہاں بھولے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ پتہ ہے ہمیں عمل اللہ کے لیے کرنا ہے، لیکن پھر ایکٹیولی بھول جاتے ہیں ہم۔ لیکن آپ کے قرآن پڑھتے رہنے سے، سجدے کرتے رہنے سے، روزے رکھتے رہنے سے آپ اس جگہ آ گئے کہ اب اخلاص بھی آ جائے گا۔ یعنی شروع میں ایک دم سب کچھ نہیں آتا، جب اللہ مہلت دیتا ہے تو پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان توبہ بھی کرتا ہے، پھر تو پچھلا بھی ری انسٹیٹ ہو جاتا ہے اور اس کی نیکیاں ضائع نہیں ہوتی۔ وَالرِّيَاءُ ضِدُّ الْإِخْلَاصِ، ریاکاری اخلاص کا الٹ ہے، وَهُوَ نوعان، اور وہ دو طرح ہے۔ پہلے انہوں نے اخلاص پر پورا چیپٹر دیا، اب یہ ریاکاری پہ دو باتیں کریں گے، کیونکہ عربی کا ایک مقولہ ہے تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، چیزیں اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں۔ احدها الرياء المذموم، ایک ہے مذموم ریاکاری، مذمت کی ریاکاری، وهو أن يكون الباعث عليه قصد التعظیم والمدح، اور وہ یہ ہے کہ اس عمل پر ابھارنے والا جذبہ لوگوں سے تعظیم اور تعریف حاصل کرنا ہے۔ نیکی کا کام کیوں کریں کہ لوگ تعریف کریں بہت نیک ہے۔ حج کیوں کیا کہ لوگ کیا کہیں، حاجی صاحب حاجن۔ تو کچھ لوگ اس سے مشہور بھی ہو جاتے ہیں، پھر تو آپ کو ساتھ نمازی صاحب بھی رکھنا چاہیے۔ لیکن تو کچھ عمل جو ہوتے ہیں اس کا مقصد لوگوں کا کیا ہوتا ہے، تعریفیں ملے۔ اور ایک اور بات، والرغبت فيما عند من ترائيه او الرغبت منه ونحو ذلك كمن يتصدق ويصلي ويذكر، اور جن کو دکھلایا جا رہا ہو ان کے پاس جو کچھ دنیا کا ساز و سامان ہے اس میں رغبت رکھنا یا ان سے ڈرنا اور اس طرح کی اور چیزوں کا ارادہ کرنا،
جیسے کہ اگر کوئی صدقہ کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے یا وہ ذکر کرتا ہے یا دین کی تعلیم دیتا ہے اور یعلم اور یجاہد یا جہاد کرتا ہے من اجل ان یرا او یقال عنہ کذا، اس مقصد کے لیے تاکہ اس کی کارکردگی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو یا اس کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں تو بڑا ہی عابد عالم زاہد ہے مجاہد ہے. فہذا کلہ من الریاء المذموم شرعا، یہ ساری باتیں ناپسندیدہ ریاکاری کی. کون سی؟ کہ انسان صدقہ، نماز، ذکر، دین کی تعلیم، جہاد، سب کچھ لوگوں سے تعریف چاہنے کے لیے، مال حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے کرے، یا یہ کہلانے کے لیے کہ لوگ کتنا عظیم آدمی. اور اگر والنٹیئر بھی کرے تو اس مقصد سے کرے کہ لوگ کہیں دیکھو نہ اس کو کچھ ملتا ہے پھر بھی یہ کتنا کام کرتا ہے. یہ ایک اور مصیبت، تعریف کی خواہش رکھنا بھی مصیبت، اور مخلص ہو کے کام کر کے پھر نیت کی خرابی، یہ بھی ایک مصیبت. الثانی دوسری ریاکاری، الریاء المحمود، پسندیدہ ریاکاری دیا دکھاوا، وہ ہوا اللہ یکون الباعث علیہ ما سبق، اور یہ ہے کہ عمل پر اڑانے والی چیز وہ نہ ہو جس سے پہلے بیان ہوئی ہے. کمن یحسن صلاتہ وعنده من یرید ان یتعلم منه، جیسے کہ کوئی نماز کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے اور اس کے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس سے نماز کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں. فیکون محسنا الیہ بالتعلیم، تو وہ تعلیم دینے کے لحاظ سے ان کی طرف احسان کا معاملہ کرنے والا بن جائے گا. وَإِلَى نَفْسِهِ بِالْإِخْلَاصِ، اور اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر کے اپنی جان کے ساتھ احسان کرے گا. وَتَعْرِيفِ الْجَاهِلِ، اور جاہل کی تعریف کے ساتھ، یعنی جاہل اس کی تعریف کرے گا. وَكَمَنْ يُنْفِقُ مَالَهُ جَهْرًا لِيُقْتَدَى بِهِ فِي الْخَيْرِ، جیسے کہ وہ شخص اپنا مال لوگوں کے سامنے خرچ کرتا ہے تاکہ اس خیر کے کام میں لوگ اس کی پیروی کریں. یعنی سامنے صدقہ اس لیے دیتا ہے کہ اور دیکھ کے وہ بھی دینے آ جائے، لیکن اپنے اندر کو کنٹرول کر لیتا ہے کہ دے اللہ کے لیے رہا ہوں، لیکن دکھا کے اس لیے دے رہا ہوں کہ دوسرے لوگوں کو بھی شوق آ جائے. فَهَذَا جَدِيرٌ بِأَنْ يَحْصُلَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِ مَنِ اقْتَدَىٰ بِهِ، یہ اس لائق ہے کہ جو بھی اس کو دیکھ کر اس کی پیروی کریں ان سب کا اجر بھی حاصل کریں. الدال علی الخیر کفاعلہ کی طرح، کہ نیکی کی دلالت، نیکی کی طرف بلانے والا ایسے ہی جیسے خود کرنے والا. تو وہ پھر اس لحاظ سے نیکی سامنے کرتا ہے کسی کے تاکہ وہ بھی شروع کرے. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے نا. آپ دیکھیں کہ گھر میں اگر بچوں کو کہتے ہیں یہ کرو وہ کرو، کچھ نہیں کریں گے. اگر آپ خود کرنے لگے تو کہیں ہم بھی آپ کے ساتھ لگ جائیں گے. تو لگتی سی بات ہے. یہاں پر ختم ہوا باب الاخلاص. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہوگا خود توکل. توکل کیا ہوتا ہے؟ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کتاب تربیت کے لحاظ سے بہت ہی عمدہ کتاب ہے. اگر کسی نے اپنی تربیت کرنی ہو یا اپنے بچوں کی کرنی ہو یا اپنے ساتھیوں کی کرنی ہو تو اس کو ضرور پڑھیں. کتاب آ رہی تھی ابھی تک کسٹم میں ہے، آپ کے لیے نکلی نہیں، ورنہ آج آپ کو مل جاتی. میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ سب جب کتاب آ جائے تو خرید لیں. آن لائن ہر ہفتے یہ لیکچر ہوتا ہے. میں اپنے اسٹور کے دوران بھی انشاءاللہ اپنے خود کو روپ پر ساتھ لے کے چلوں گی، کیونکہ یہ میرا پسندیدہ مضمون ہے. اس سے مجھے بہت سی باتوں کی ایسی سمجھ آئی ہے جس کے بغیر نہیں آتی. اس کو بھی اپنی زندگی میں لازم کریں. ہے عربی میں لیکن آپ کو عربی بھی آئے گی اور آپ کو وہ کانسیپٹ ملیں کلیئر ہوں گے یہاں جو کسی اور کتاب اردو والی میں نہیں آپ کے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور صاحب کی تو اوتھینٹک بات ہے. قرآن و حدیث کے ایسے دلائل ہیں جو بالکل اوتھینٹک ہے. 20 حدیثیں وغیرہ دی. ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا لیسن. اب میں اجازت چاہتی ہوں، اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے، کوئی ریفلیکشن دینا چاہے، موسٹ ویلکم. باقی لوگ خاموشی سے سنیں گے. جی فرمائیے. استاذہ جو حدیث آپ نے شیئر کی تھی نا، اس میں 4 پوائنٹ. اخلاص للہ، اللہ کے لیے. جو پریویس آپ کا لیسن تھا کہ اخلاص اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا راز ہے جو سے کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا.
نہ فرشتہ لکھ سکتا ہے، نہ شیطان اس سے خراب کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی دشمن اس سے اثر کر سکتا ہے. تو یہ انشاءاللہ اللہ کے لیے ہر کام کرنا ہے. دوسری حدیث کا جو پوائنٹ تھا رکھوائی کی خیرخوائی اگر نہیں کر سکتے تو تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے. صحیح. جی. اور ثالث جی جماعت کو لازم رکھنا ہے. اور جو چوتھی چیز دعوت اللہ، تو اس کے لیے پہلے دین سیکھنا ہوگا. تو دین سیکھنے کے لیے خرچ کرنا ہوگا. جو بھی فینی خرچ ہوگی وہ فی سبیل اللہ میں انشاءاللہ چاہیے. بالکل. جی آپ نے بڑی اہم بات کی. ہم دنیا کے ہر کام کے لیے مال خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. بچوں کی شادیوں قرضہ لے کے بھی کریں گے، لیکن بچوں کو اگر دین پڑھانے کی بات ہو تو کہیں گے کہ یہ فیس کیوں چارج کرتے ہیں، فری کیوں نہیں پڑھاتے. مجھے ایک بات تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم یہ ایکسپیکٹ ہی کیوں کرتے ہیں کہ فری پڑھائیں. ہم یہ سوچتے ہی کیوں. کبھی کسی ٹھیک ہے یہاں پر UK میں آپ کو بچوں کی اسکولنگ فری ملتی ہے، لیکن یونیورسٹی میں جس نے جانا ہو تو آپ کہیں کہ گورنمنٹ نے یونیورسٹیوں کی فیس اتنی کیوں مہنگی رکھی ہوئی ہے. کوئی اعتراض کرتے نہیں. قرضہ لے کے پڑھاتے ہیں، ڈبل جابس کر کے، بچوں کو جاب کر کے اکٹھی کرتے ہیں فیس اور پڑھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب دنیا کے لیے ہم مال خرچ کر سکتے ہیں تو دین سیکھنے کے لیے. اب آپ دیکھیے کوئی ڈونیشن نہ ہو، کوئی فیس نہ ہو، کچھ نہ ہو، اور کہیں اچانک یہ بلڈنگ یہاں کھڑی ہو جائے اور پھر اچانک ساری تیار ہو جائے، پھر اچانک یہاں ٹیچرز خود ہی سے آ جائیں، جن کے آنے گھر سے اپنا پیٹرول وغیرہ لگا کے آئے، ان کو کچھ نہ ہم دیں، نہ ان کو سیلری دیں، نہ کچھ دیں، بس آتے جاتے ہیں اور بچے ہمارے پڑھا دیں فی سبیل اللہ. کیا یہ جسٹس ہے؟ انصاف ہے؟ نہیں نا. ہمیں تو قرآن میں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اور جہاد صرف میدان جنگ میں نہیں ہوتا، یہ بھی جہاد ہے اس ماحول میں رہ کے بچوں کو دین پر رکھنا. یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے ماؤں کے لیے. اب ہم میں سے بہت سی مائیں صبح سویرے بچوں کو اسکول چھوڑ آتی، سارا دن 4 بجے تک وہ جو بھی کرتے ہیں، شام کو مدرسہ لانے، قرآن کی کلاس میں لانے سے ہم میں سے کتنے لوگ خوشی سے لاتے، اور خوشی سے اس راستے میں آنے والا ہر قدم خوشی سے اٹھائیں. اگر پیدل آنا پڑ رہا ہے اور اگر گاڑی پہ آنا پڑ رہا ہے یا کسی کے ساتھ شیئرنگ کر رہے ہیں، تو ان چیزوں پر بھی صرف اللہ کی خاطر آپ مال خرچ کریں گے. جب علم کے راستے میں آپ کے مال میں یقیناً برکت ہو. میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا احسان نہیں کرتا. جی نیکسٹ ان کے پیچھے آگے بھی ان کے قریب ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ یہ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دین کی تعلیم کے لیے پیسے نہیں دینے چاہیے. تو شاید یہ وہ ہے نا مس انڈرسٹینڈنگ کہ یہ دین کو بیچنے میں آتے ہیں. یہ دین بیچنا نہیں ہے، یہ ان ریسورسز کے ساتھ اس کام کو اور آگے بڑھانا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ دین بیچنے میں نہیں آتا، کوئی اپنی جیب میں نہیں لے جاتا. جب کوئی ادارہ فاؤنڈیشن یا الہدہ UK فاؤنڈیشن ہے نا، تو کسی کی جیب میں پیسے نہیں جاتے، سارے فاؤنڈیشن میں جمع ہوتے ہیں. پھر وہاں سے جہاں جہاں ضرورت ہوتی ہے ایک طریقے کے مطابق وہاں خرچ کیے جاتے ہیں. تو آپ کسی انسان پر احسان نہیں کرتے، آپ دراصل اپنے آپ پہ کرتے ہیں. کیونکہ جو آپ اللہ کے راستے میں ایک قدم اٹھاتے ہیں اور جو آپ ایک پینی بھی خرچ کرتے ہیں وہ کئی گنا بڑھ کے آپ کو واپس ملے گا. جی استاد، جیسے آج کے لیسن میں مجھے ایک بات بہت زیادہ اسٹرائک کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اپنی اخلاقی بیماریاں ہم سے ہی چھپائی ہوئی ہیں، اور پھر مایوسی اس سے بڑا کفر ہے. اور ہم سمجھتے ہیں مایوسی ایک آرڈنری سی چیز ہے، اور یہ سمجھ میں آیا کہ یہ تو بڑا کفر ہے. اور جو اخلاقی بیماریاں وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ہمیں خود سے سکھا دیں گے اگر ہم اس راستے پہ چلتے رہیں اور اس سے انشاءاللہ اپنے آپ کو بدل دیں. بالکل انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ میرا کوشچن یہ ہے کہ جن لائک جو پیرنٹس جن کے ابھی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میں نے آپ کی سورہ شعراء کی تفسیر میں سنا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ سامنے آئے ایسے لوگ جو ہے نا وہ جیسے برائی کو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو لائک پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. تو آج کے اس لیکچر کے حوالے سے ٹھیک ہے اخلاص کے ساتھ ہم تھوڑا سا گائڈ کریں، کون سا ایسا عمل کریں کہ
ظاہر ہے باہر نکل کے ویسے نہیں کر سکتے تبلیغ کا کام یا کچھ بھی، تاکہ جو ہے نا وہ چیزیں ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، کیونکہ ابھی بچے چھوٹے ہیں، ان کے ساتھ باہر نکلنا پاسبل نہیں ہے. اگر ہر ماں اپنے بچوں کو صحیح ٹائم دے، صحیح محنت کرے ان پر، آپ کو نہیں پتا آپ بیک گراؤنڈ میں ہیں، آپ کا بچہ کل آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ صرف اپنے بچوں کو بھی پڑھایا، ان پہ محنت کی تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. کبھی ہوتا ہے کہ انسان فرنٹ پہ آ کے کام کرتا ہے اور کبھی ہوتا ہے کہ بیک ڈور پیچھے سے کرتا ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم جی میں پاکستان سے آئی ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم یہ السلام. آج پاکستان سے آئی ہیں اور مجھے اپورچونیٹی ملی کہ میں ان کے ساتھ ٹریول کر کے یہاں تک آئی ہوں. تو یہ آپ سے اپنا کچھ کہنا چاہتی ہے کیونکہ یہ اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور یہ ہماری دینی بہن نسا کی جو ہے سسٹر ان لا ہیں، یہ اتنی زیادہ پریشان ہے. یہ کہتی ہیں کہ آپ ان سے کہیں کہ میرے لیے دعا کریں کہ میرے بیٹے کی جو مشکلیں ہیں وہ کسی طریقے سے حل ہو جائیں، اور سب بہنیں ان کے لیے دعا کریں کہ یہ مایوسی کی طرف نہ جائیں. میری آپ دعا سب ان کے لیے دعا کریں کہ جو ان کے دل میں پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کریں جزاک اور ان کے اللہ بیٹے کی بھی خیر. مشکلات آسان فرمائیں. اور جتنی اور بہنیں آئی ہیں اگر ان کی زندگیوں میں بھی کوئی مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دور فرمائیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں جو آج بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ کہنے کے دل کی بات اور شخصیت پرستی بالکل بھی نہیں ہے. جی آپ سے میرا تعلق جو ہے وہ بہت گہرا اور بہت دل سے اور پچھلے کئی سالوں سے ہے، اور میری یہ خواہش تھی کہ کبھی مجھے موقع ملے تو میں آپ تک یہ بات پہنچاؤں کہ میری بہت ساری صبح بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں الحمدللہ، اور بہت ساری شامیں بھی آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، اور میرا تعلق UKIM سے ہے پچھلے 10 سالوں سے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ بہت اچھے کام دے رہے ہیں. الحمدللہ. لیکن کیونکہ مجھے صرف سیکھنے اور سکھانے کا شوق ہے، میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کچھ میرے پاس ایسی پراپر ڈگری دین کے حوالے سے نہیں ہے. لیکن جب آپ کو کچھ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں، جب آپ نے جا کر بات کرنی ہوتی ہے، جب لوگوں کو سکھانا ہوتا ہے، الحمدللہ میرے اپنے گھر پر بہت ساری ایسی کوششیں ہیں کہ لوگ اللہ کے دین سے، قرآن سے، سنت سے جڑیں، اور جو دل کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپ کو بہت بڑا ذریعہ الحمدللہ. کہ میں کہیں سے بھی گھوم پھر کر آؤں، اور جس طریقے سے آپ بات سمجھا رہی ہوتی ہیں، میری پوری کبرڈ ہے جس میں آپ کے لیکچرز میں نے ایک بھی ورڈ مس کیے بغیر پورے لکھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہی میری خواہش تھی کہ میں آپ تک پہنچاؤں، اسپیشلی جو ورڈ ٹو ورڈ، جو روٹ ورڈ کا سمجھانا، اور اس کے ساتھ جو ہے اردو کے ورڈز کے ساتھ ریلیٹ کرنا، یعنی میں بولنا چاہوں تو ابھی گھنٹہ بول سکتی ہوں. میں اس پہ بات ختم کروں گی کہ ہمارے لیے بیسٹ رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پریزنٹ دور میں بھی ہمارے لیے کچھ رول ماڈل ہوتے ہیں. تو الحمدللہ میرے لیے بیسٹ رول ماڈل ہے، اور الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. سارا شکر و تعریف اللہ کے لیے جس نے ہم سب کو یہ راستہ دکھا دیا اور اپنے کام کے لیے چن لیا. مجھے معلوم نہیں کہ جمعہ کس وقت ہوتا ہے اور کب مسجد خالی کرنا ہوتی ہے. اور جی آپ بات کر لیجیے. میرا نام صفیہ ہے. مجھے ایک سجیشن دینی ہے. الخدا الحمدللہ بہت کچھ کورسز آ گئے ہیں. عربک ایز اے لینگویج کورسز اسٹارٹ کراتے ہیں جہاں ہم رہنے عربک دوست جیسے ہم قرآن کو نا قرآن کی زبان میں سیکھنا شروع کریں. کافی بیچز ہو چکے ہیں، آپ کو 4 تک اردو میں بھی ہو چکے ہیں. اور ٹھیک ہے، آپ کی سجیشن اچھی ہے. بس یہ ہے کہ ہر کام کو کرنے کا کے پیچھے کو مقصد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. عربی زبان ایز اے لینگویج سیکھنے کا بھی مقصد ہونا چاہیے، اور اس میں بھی پھر کیا آپ بولنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، یا صرف پڑھنا چاہتے ہیں. اگر وہ مقصد واضح ہو جائے نا تو پھر کوئی بھی کورس اور کوئی بھی پروگرام رکھا جا سکتا ہے. مقصد قرآن کو اپنی آنکھ سے جیسے زبان سمجھ آتی ہے، ہم انگلش کی آنکھوں پہ ٹرانسلیشن نہیں دیکھتے. اگر ہم لے سکتے ہیں تو ہمیں اسی طرح سمجھ آتا ہے. اس طرح فقہ کو آپ 10 سال پہلے بھی دکھا کے گئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے.
یہ اتنی مزے کی بک ہے کہ دل کرتا ہے کہ جیسے آپ روحانی سے پڑھتی ہیں ہم بھی پڑھ سکیں. اگر آپ یہ میرے پچھلے 10 سال میں میرے ساتھ رہتی نا بلیو میں آج آپ بھی پڑھ سکتے. آج مجھے صبح کسی نے لکھا کہ کوئی انہوں نے عربک کا پیسج بھیجا اور کہا کہ میں اس کو سمجھ سکتی ہوں, اور پھر میں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے کہ آپ نے ہمیں اس طرح عربی پڑھا دی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا اور ہم عربی سمجھنے کے قابل ہو گئے. تو انشاءاللہ اب آج کے بعد آپ نے کوئی کلاس مس نہیں کرنی انشاءاللہ. یہ عربی کا ہی کورس ہے بیسیکلی. جزاکم اللہ خیر. جی آپ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ آپ نے بتایا کہ رب اور دل کے درمیان ایک فاصلہ ہے اور اس پہ ڈاکو ہیں جو کہ تکبر, خود پسندی اور خود پسندی ہے اور دکھاوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان بدنیتوں کو ہم سے چھپایا ہے اور یہ اللہ کی ایک رحمت ہے. جی. تو استاذہ اگر ہم انہیں پہچان لیتے ہیں تو ہم ان سے کیسے بچیں؟ جی, ان سب چیزوں کو, ان سب بیماریوں کو ختم کرنے کے طریقے بھی علماء نے بتائے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان اگر اپنی حیثیت بحیثیت ایک انسان کی سمجھ جائے نا کہ میں بندہ ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی بندگی بہت پسند ہے, اور مقصد پھر وہی کہ کیوں کر رہا ہوں, اخلاص کی طرف چلا جائے تو پھر خود پسندی نہیں رہتی. تو کہتے ہیں انسان سوچتا ہے میں کیا ہوں, اور میں نے اگر کوئی اچیومنٹ میری ہے بھی تو وہ میری نہیں ہے, دراصل اللہ ہی کا فضل ہے مجھ پر. تو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال بھی دیتا ہے, خود اللہ تعالیٰ بندے کی رہنمائی بھی کرتا ہے, ایسے دوست عطا کرتا ہے, ایسے رستے دکھاتا ہے. ضرورت اس بات کی کہ انسان پہچانے اور اس کی نیت ہو کہ اس بیماری سے چھٹکارا پانا. جیسے مثال کے طور پر آپ اگر کسی فزیکل ایلنس کا شکار ہوتے ہیں تو اس وقت بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں تو آپ کو شوق لگتا ہے, لیکن پھر دوست, احباب, ماحول, کتابیں, نیٹ, ادھر ادھر سے آپ کو پتہ چلنے لگتا ہے کہ آپ کون سا رستہ اختیار کرنا. میں اپنے پچھلے دنوں سے شفا کی دعائیں پڑھا رہی تھی, تو اپنے لیے بھی میں یہی کرتی ہوں کہ جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں یا کہیں ہیلتھ کا کوئی ایشو تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس بندے کو میری بیماری صحیح سمجھا دینا اور یہ مجھے وہ علاج ریکمینڈ کرے جو باقی مجھے فائدہ دے. اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہوا. ٹھیک ہے, تو اجازت وہ چاہتے ہیں کہ ہم جلدی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بالکل دے دیجیے. سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں آپ کو فیس ٹو فیس سن سکوں. جی اللہ تعالیٰ نے آج پوری کی الحمدللہ. اور آپ کی یہ بات میرے دل کو بہت لگی کہ جو پیشنٹ آپ کے پاس آئے تو شفا کی دعا لے کے آئے, کیونکہ میں ایک پریکٹسنگ ڈاکٹر ہوں اور ایک جی پی ہوں یہاں پہ. لیکن جو میں آج سیکھ کے جا رہی ہوں یہ ہے کہ کبھی آپ اپریسیشن کے لیے انتظار نہ کریں, وچ از اے مین تھنگ. کیونکہ ہم جو روز کی زندگی میں یہ کر لیں تو ہمارے لیے سب سے بڑا ریوارڈ یہی ہے. اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. الحمدللہ. تھینک یو, اٹ واز اے پلیزر. It was such a beautiful explanation. I can't say. I don't have word to say. میں آپ کو کب سے سن رہی ہوں, لیکن آج اللہ نے میری یہ بات پوری کر دی. اور میری دوست تو اس کا جاتا ہے مجھے دل کر آ گئی کہ میں نے آپ کو فیس ٹو فیس دیکھا. الحمدللہ. بارک اللہ فیک. وعلیکم السلام. کل یہاں پر انشاءاللہ یوتھ کے لیے بھی پروگرام ہوگا. میرا جو سن ہے میرے ہشام الحادی, ان کا ایک سیشن ہے, اور میری ڈاٹر ہمارا ان کا بھی ایک سیشن ہے. تو آپ ینگ گرلس کو بھی بھیجیے اور اپنے بوائز کو, بڑے چھوٹے جو بھی آنا چاہیں موسٹ ویلکم, اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, بچوں کے لیے, ینگ بچوں کے لیے کوئی ینگسٹر ہی آ کے ان کو بات سمجھائیں تو ان کی زبان میں زیادہ سمجھ آتی ہے. کتنے بجے یہ 10:30 سے 10:30 سے 1 o'clock تک. جی 10:30 سے 1 o'clock تک سورۃ یوسف پڑھائی جائے گی. ٹھیک ہے, بہت انجوائے کریں گے بچے. آپ ہشام الحادی انشاءاللہ پڑھائیں گے. آپ سب کوشش کر کے اپنے بچوں کو اور گلی محلے کے بھی بچوں کو ساتھ لے کے یہاں پر جائیں گے. یہ اور پیچھے رجسٹریشن بھی, تاکہ پتہ چلے کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیکم. سبحان